अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिनका ख्याल है कि मौजूदा साजिशी वबा ही 2020 की अहम तरीन और अजीम खबर है, तो उन्हें खबर हो कि इस साल इसराइल अरब इमारात मुआहदा दरअसल साजिशी वबा से भी अहम और बड़ी खबर है। और इससे भी ज्यादा गौर तलब खबरें वो हैं और होंगी जो हम तवातर से देखेंगे, जिनमें सिर्फ इसराइल हो रही होगी। साजिशी वबा के इस दौर में आलमी सियासत में जो गैर मारूफ और नाकाबिल कबूल तब्दीलियां वकूअ पज़ीर हो रही हैं, इनको देखकर संजीदा और मुतवाज़न ज़हनियत के अफराद भी इन थ्योरीज पर गौर करने लगे हैं, जिन्हें अक्सरियत साजिशी थ्योरियां कहकर रद्द कर देती है। इसराइल नॉर्मलाइजेशन या रिकग्निशन दरअसल वो एजेंडा है जिस पर गुज़िश्ता 70 साल से मुस्तकिल काम जारी है। दर हकीकत तमाम मुसलमान ममालिक का किसी न किसी तरह इसराइल से कोई ना कोई ताल्लुक एलानिया या गैर एलानिया चल रहा है, लेकिन इसराइल इन ताल्लुकात को नॉर्मल डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन में कन्वर्ट करने के फिराक में है। क्या मसला दरपेश है कि इसराइल को सभी की और बिलखसूस मुसलमानों की रिकग्निशन की अशद जरूरत पड़ गई है। इसको समझने के लिए आप जरा एक रियासत का तस्वुर समझ लें। एक रियासत के वैसे तो तयशुदा अनासर 4 ही हैं, लेकिन आजकल रियासत 6 अनासर पर मुश्तमिल है, जिनके बगैर रियासत का तस्वुर मुकम्मल नहीं होता। तयशुदा 4 रियासती अनासर में इलाका या ज़मीन, आबादी या अवाम, हुकूमत और खुद मुख्तारी या आज़ादी यानी सॉवरेनिटी शामिल हैं। लेकिन राइज रियासती अनासर में इन 4 के साथ माहिरीन और मुबस्सिरीन की अक्सरियत के मुताबिक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और रिकग्निशन और आज़ाद ज़राए इब्लाग या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी शामिल किया जाता है। मतलब राइज रियासती तस्वुर में बेतरतीब इलाका या ज़मीन, आबादी या अवाम, हुकूमत, खुद मुख्तारी, बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो अनासर हैं जो एक रियासत की तश्कील और तकमील के साथ साथ इसके तसलसल के लिए ज़रूरी हैं। अब आप इसराइल को बतौर रियासत देखें और बताएं कि क्या वो राइज रियासती तस्वुर के पैमाने पर पूरा उतरती है। इसराइली ज़ुआमा को अव्वल दिन से जिस चीज़ की अशद ज़रूरत रही है वो है बैनुल अक़वामी सहल ताल्लुकात और आलमी रिकग्निशन, यानी दुनिया इसराइल को बगैर किसी लीतो लाल के ना सिर्फ तस्लीम करे बल्कि इसकी अहमियत को मद्देनजर रखकर ताल्लुकात को भी तक़वियत दे। इसी के पेश नज़र आजकल जारी इसराइल नॉर्मलाइजेशन या रिकग्निशन की लहर शुरू हो गई है, जिसमें बड़ी पेशरफ्त तब देखने को मिली जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों से इसराइल से तारीखी मुआहदा करके इसे मुकम्मल रिकग्निशन देकर इस लहर को जिला बख्शी, और खलीज वो पहला मुल्क बन गया जिसने इसराइल को बाज़ाब्ता तस्लीम करके बाकायदा सफारती ताल्लुकात की दागबेल डाल दी है। जबकि याद रहे, खलीज फारस और अरब ममालिक के ताकतवर और मुआशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक में मुत्तहिदा अरब इमारात की हैसियत किसी सूरत कम नहीं, और यह कि अरब इमारात को खित्ते में सऊदी अरब का दस्ते रास माना जाता है। लेकिन सूरत हाल यह है कि सऊदी अरब इस डील पर खामोश और बगैर किसी तासुर के नजर आ रहा है, जबकि अमरीका और इसराइल के ज़ुआमा और ज़राए इब्लाग का दावा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करके सफारती और तजारती ताल्लुकात की दागबेल डालेगा। लेकिन अब तक की मौसूला इत्तलाआत और बयानात से सऊदी अरब इन सब खबरों और बयानात की तरदीद कर चुका है और इस बात का इयादा कर चुका कि फ़लस्तीन के मुस्तकिल और मुत्तफ़िका हल तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। बहरहाल, इसी माह की खबरों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल ताल्लुकात महज रिकग्निशन तक महदूद नहीं, बल्कि इन्हीं ताल्लुकात के बल पर इसराइल अपना सांप सीढ़ी वाला खेल अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के करीब तर ले आया है। यानी सियासी, जोग्राफियाई और तजारती ताल्लुकात की आड़ में इसराइल तकसीम करो और हुकूमत करो के मिसदाक खित्ते का कंट्रोल हथियाता जा रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों की खबरें देखें तो अव्वल खबर कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक आर्जी बुनियादों पर पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक तुर्की, ईरान, यमन, शाम, इराक, सोमालिया, लीबिया, कीनिया और अफगानिस्तान वगैरह के लिए विजिट वीजा सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। जायजा लें तो बज़ाहिर ये कोरोना की वजह से उठाया गया इकदाम और रियासती कदम लगता है, लेकिन दूसरी जानिब ताज़ा हलीफ बने इसराइली अवाम के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के दरवाजे ना सिर्फ खुले हैं बल्कि खुले दिल से वाह हैं, जिससे यह पैगाम मिल रहा है कि अब गैर अरब या अजमी मुसलमान ममालिक के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की जमीन तंग हो चुकी। मुबस्सिरीन का दावा है कि जिन ममालिक पर मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से विजिट वीजा की रोकथाम की गई है, दरअसल इनमें अक्सरियत उन ममालिक की है जो मुतअद्दिद बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल के खिलाफ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं।
نیز یہ کہ انہی ممالک اور ان کی عوام نے 13 اگست 2020 کو ہونے والے UAE اسرائیل نارملائزیشن یا ریکگنیشن معاہدے کی سخت مخالفت کی ہے۔ لہٰذا اس وقت اسرائیل انہی ممالک سے سابقہ حساب برابر کرنے اور ان کی ہمت توڑ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مقام پر لانے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے خود بھی استعمال کر رہا ہے اور UAE سے بھی کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے کی ایک اور خبر ہے کہ فلائی دبئی کا پہلا طیارہ براہ راست دبئی سے تل ابیب کا فضائی راستہ استعمال کرتے ہوئے اسرائیل میں لینڈ کر کے اپنی فضائی سروسز کا باقاعدہ آغاز کر چکا ہے اور متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین شروع ہوئے دوستانہ تعلقات میں ایک اہم پیش رفت کا اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ دبئی فلائی کی پہلی فلائٹ نے جب تل ابیب اسرائیل میں لینڈ کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے باقاعدہ استقبال کیا اور استقبالی بیان میں اماراتی سیاحوں اور مسافروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ امن کے ثمرات ہیں عزیزان من اماراتی سیاحوں، اسرائیل میں خوش آمدید۔ فلائی دبئی کے CEO نے جب اس ماہ کے شروع میں اس فضائی سروس کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ دبئی تل ابیب کی طے شدہ پروازوں کا آغاز معاشی ترقی میں معاون ہوگا اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع پیدا کرے گا۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں مقیم اتحاد ایئر ویز نے کہا ہے کہ وہ مارچ 2021 میں تل ابیب کے لیے پرواز شروع کر دے گی۔ ناظرین، پریشان کن طور پر دونوں ممالک کے مابین فلائی دبئی کی طے شدہ پروازیں اس وقت آئیں جب مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات نے ایران، ترکی، لبنان، شام اور صومالیہ سمیت 13 سے زائد مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کو نیا ویزا جاری کرنا بند کر دیا۔ ناظرین، ان حالات میں سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اسرائیل خطے میں انگڑائی لے کر پوری طرح بیدار ہو چکا ہے اور سب سے پہلے وہ پاکستان سمیت ان تمام ممالک کا ناطقہ مشرق وسطیٰ میں بند کرنے میں مصروف ہے جو اسرائیل سے نظریاتی اناد رکھتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ متحدہ عرب امارات مسلم دنیا کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والا تیسرا جبکہ خلیج کا پہلا بڑا عرب ملک بن چکا ہے۔ اس سے قبل 1979 میں مصر اور 1994 میں اردن نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اسرائیل نارملائزیشن یا ریکگنیشن کو تقویت دی تھی۔ مذکورہ دونوں ممالک پہلے ہی اسرائیل سے ویزا فری سفر کے معاہدوں پر دستخط کر چکے ہیں، اگرچہ ابھی اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے تحفظ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاہدے بھی دونوں ممالک اور اسرائیل کے مابین ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تاریخی معاہدے کے بعد سے بحرین اور سوڈان نے بھی اسرائیل سے معاہدہ کیا ہے اور تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ ناظرین، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے ناجائز ریاست اسرائیل سے معاہدوں نے عرب دنیا اور مسلم دنیا کے اس دیرینہ اتفاقی رائے کو متزلزل کر دیا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ آزادی و خود مختاری کے جامع معاہدوں کی تکمیل نہیں کرتا تب تک اسرائیل کے ساتھ کوئی معمول کے سفارتی و تجارتی تعلقات نہیں بننا چاہیے۔ دوسری طرف فلسطینی اتھارٹی کے عہدیداروں نے اسرائیل نارملائزیشن یا ریکگنیشن کے حالیہ ہونے والے معاہدات پر شدید تنقید اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے عرب ریاستوں کے اس فعل کو پشت میں وار کے طور پر محسوس کرتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ خلیجی عرب کی متعدد ریاستیں برسوں سے اسرائیل کے ساتھ خاموشی سے تعلقات استوار کر رہی ہیں، جبکہ امریکہ اس عمل کی حمایت کرتا ہے اور ایران کو بطور تھریٹ استعمال کرتا ہے۔ اس سب میں فی الحال مثبت یہ ہے کہ سعودی عرب نے اب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو باضابطہ بنانے یا ایسے کسی ارادے سے گریز کیا ہے، اگرچہ اس بارے میں چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، مگر سعودیہ کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ خیر، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں بہت کچھ چل رہا ہے جس کے نتیجے میں کچھ اپ سیٹس، بریک اپس اور سرپرائز برآمد ہوں گے جن کے لیے طاغوت کے صف اول کے مہرے پوری طرح حرکت میں آ چکے ہیں۔ یہ تو اب جانتے ہیں کہ گزشتہ سال کے وسط سے جب کشمیر و فلسطین پر پاکستانی حکومت نے دو ٹوک موقف متعدد بار عالمی افق پر دہرایا، تب سے بھارت اور اسرائیل کے گماشتے عرب امارات کو اپنا مسکن بنا کر پاکستان کے خلاف مصروف عمل ہیں۔ جب پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 71 ممالک کے تعاون سے کشمیریوں کے حق میں قرارداد منظور کروا لی تھی تو اس وقت سے اسرائیلی ایجنسی موساد اور بھارتی ایجنسی را UAE میں پہنچ کر اپنا منفی کردار شروع کر چکی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ موساد کے کچھ ٹاؤٹس UAE میں اہم ترین عمارتوں کی تصاویر لیتے ہوئے پکڑے گئے یا نظر میں آئے ہیں، اور یہ کہ پاکستانیوں کو UAE سے نکلوانا، پاکستان پر مختلف پابندیاں عائد کروانا، UAE کے لوکل پاکستانیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے پیچھے در حقیقت اسرائیل اور بھارت ہے۔
یقینی طور پر یہ سب کچھ اماراتی شاہی خاندان کے علم میں ہے کہ ایئرپورٹس اور دیگر مقامات پر جانتے بوجھتے بزرگ، چھوٹے بچوں والی خواتین اور بچوں کو گھنٹوں لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ بلوچ شناخت کے حامل پاکستانیوں کو پاکستان سے الگ شناخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے کوئی نیا قانون نہیں۔ اور اب وزٹ ویزوں پر غیر معینہ مدت تک عارضی پابندی، یہ بتانے اور سمجھانے کو کافی ہے کہ خطے کے حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ لگتا ہے اب پاکستان کو بھی دوستوں اور دشمنوں کا فرق جاننے اور تعلقات کی تجدید کی ضرورت ہے۔ ناظرین، تردیدیں اور وضاحتیں معمول کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو ہر غیر اخلاقی واردات کے بعد انجام دی جاتی ہیں، لیکن سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ گراؤنڈ پر وہی ہو رہا ہوتا ہے جو تردید اور وضاحت سے پہلے خبر بن چکا ہوتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے متحدہ عرب امارات جیسے ملک کے ساتھ تعلقات میں پہلے بھارت کی وجہ سے اور اب اسرائیل کی وجہ سے بدمزگی نمایاں ہو رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور مقتدر طبقہ ضرور ان باتوں اور خبروں سے باخبر ہے اور اپنی حکمت عملی وضع کرنے میں مصروف ہوگا، لیکن ہماری ادنا سی رائے یہ ہے کہ جب دوست ممالک نے چونکہ چنانچہ اگر مگر لیکن ویکن کا تکلف ختم کر کے براہ راست اقدامات اٹھا لیے ہیں، تو ہمیں بھی اب سنجیدہ ہو کر تعلقات پر از سر نو سوچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ نگہبان۔